کبھی کبھی ماضی میں جھانکیں تو بہت خوبصورت اور حسین یادیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی 2021 اپریل کی، جو کہ 6 اپریل کو میں نے بنائی تھی۔ یہ میرے فیورٹ پلانٹس تھے۔ اس وقت میرے پلانٹس بڑے جوبن پہ تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے میں نے رکھے ہوئے بھی تھے، کیونکہ میرے پاس جگہ تھی۔ 6 اپریل کو آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ اپنے پلانٹس بھی دکھاؤں گی کہ میں نے کیا ایفرٹ کی۔ یہ خوبصورت سا میرا چھوٹا سا گارڈن تھا۔ جگہ ایسی تھی، موزوں تھی کہ میں جو بھی لاتی تھی یہاں پہ پلانٹس سیٹ ہوتے جاتے تھے، اور میں گملوں پہ گملے بڑھاتی چلی گئی۔ یہ میرے سیکولنٹس کی کلیکشن دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اور یہ میرے فیری گارڈنز ہیں، اور یہ میرا برڈز کا ایک میں نے اسٹیشن بنایا ہوا تھا جس میں یہ برڈ فیڈر ہے، ایک چڑیا ہے، اور پرندے بھی آ رہے ہیں۔ یہ مہمان آتے جاتے رہتے تھے جو کہ مجھے بہت خوشیاں بھی دیتے تھے۔ ونڈ چائمز بھی لٹکے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہ ارد گرد بھی جو درخت تھے بہت اچھے لگتے تھے۔ موسم بہت حسین اور خوبصورت ہے، اور میں نے سوچا کہ ابھی تو بارش شروع ہو جائے گی، یہ ڈریسینیا بھی ہیں، تو ایک خیال آیا کہ ان پودوں کو بارش سے کیسے بچایا جائے، کیونکہ یہ بلبس ہیں، یہ لیلیم لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی میں نے کچھ بلبس لگائے ہوئے ہیں، کچھ پنیریاں لا کے لگائی ہوئی ہیں، کچھ خود سیڈز لگائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ دیکھیں، یہ میرا یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ ٹمورو، یہ بیچارہ اب مر چکا ہے۔ اس میں سے کافی پودے ایسے ہیں جو میں دکھاؤں گی۔ اس میں ہلدی لگائی ہوئی تھی میں نے، اور ہلدی کے جب پتے نکلے تھے تو بہت ہی فریگرنٹ تھی، بہت ہی اچھا لگتا تھا اس کے پاس آ کے، اور کلرز بھی بڑے ہی خوبصورت تھے۔ تو یہ میرے پرندوں کا برڈ فیڈر جو اس وقت ماشاءاللہ سے باجرہ وہ کھا چکی ہیں، نسٹیشیم لگا ہوا ہے، اور مزید اپنے پودے دکھاتی جاؤں گی، اور پھر بتاؤں گی کہ میں نے ان کو بارش سے بچانے کے لیے کیا کیا۔ یہ ہے برگمانسیا جو ابھی تک میرے پاس ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ یلو کلر کا ہے یہ آئیوی، یہ ابزیلس بھی میرے پاس ہے، یہ بھی ابھی میرا بہت اچھا چل رہا ہے۔ یہ ختم ہو چکی ہے یہ والی پلانٹ، یہ زیزی جو میرا بہت ہی فیوریٹ ہوتا تھا۔ 3 دفعہ میں نے منیب سے منگوایا کراچی سے، لیکن تینوں دفعہ مر گیا۔ یہ سارے میرے دیکھیں بٹر فلائی بات ہے، یہ پھول ہیں، مجھے ان کے نام بھول گئے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے پوٹس ہیں۔ وہ پیچھے آپ کو میری سیکولنٹس کی ورائٹیز نظر آ رہی ہیں، اور یہ میرے کتنے پیارے پیارے جو پنک کلر کے یہ کھڑے ہوئے ہیں، جن کا میں ہمیشہ نام بھول جاتی ہوں، فلیمنگوز۔ اور یہ میرا امریلس کا بلب، تب میں نے امریلس نئے نئے لگانے شروع کیے تھے، ابھی میرے پاس امریلس بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ اور ادھر مجھے دیکھیں پتہ نہیں کس کس طرح کے پھول، للیمز اور فلیمنگوز اور سب کچھ۔ یہ للیم بھی بہت ہی پیارے کھلے تھے۔ تو یہ رہا میرا پرانا اور حسین ترین پیارا سا گارڈن، اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو اور دکھاتی ہوں۔ دکھانا تو بارش کا تھا، لیکن یہ دیکھیں انجوائے ہے، یہ بھی ختم ہو چکا ہے بیچارہ، اور اس کے پیچھے ڈفنبیکیا، اور پھر اور کیا دکھاؤں آپ کو۔ یہ تو ڈریسینیا کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ گرین گارڈن، یہ دیکھیں، یہ میں نے اپنے ایئر پلانٹس بھی ہینگ کیے ہوئے تھے یہاں پہ، مطلب میں نے کوئی شوق چھوڑا نہیں تھا پلانٹس میں۔ یہ ایئر پلانٹس ہینگ ہوئے ہیں نیچے۔ یہ فٹونیاز ہیں، فٹونیا بھی منگوائے، کئی دفعہ مر گئے، ان کو میں نے اپنا اور یہ بھی ایک ہے، بڑا مشکل سا نام ہے، سنڈیپسس ہے۔ اور فٹونیا میں اس لیے منگواتی تھی کہ میں نے ٹیریریم پلانٹ ہے، ٹیریریم بنانے تھے، لیکن فٹونیا چلے ہی نہیں۔ یہ ہے جناب پیس للی، اور یہ دیکھیں میرا پریئر پلانٹ یعنی کہ مرانٹا، اور یہ بھی میرا بہت ہی پیارا پلانٹ تھا۔ تو یہ دور سے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے گارڈن کا اوور ویو، جو کہ کس قدر خوبصورت اور حسین ہے۔ اور پریئر پلانٹ میں نے 2 دفعہ منگوایا تھا، لیکن دونوں دفعہ کچھ دیر رہنے کے بعد یہ سروائیو نہ کر سکا، اور بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ خیر، میں نے اپنے پودوں کو کہہ دیا تھا اب جو بچے گا وہی بچے گا، وہی چلے گا میرے ساتھ۔ یہ دیکھیں جی فٹونیا، اس کے 4 کلرز ہوتے ہیں، اور میں ہر دفعہ منگواتی رہی ہوں، بہت بہت مہنگے، لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ یہ مرتے رہے ہیں۔ اور ایئر پلانٹس کی بھی بہت ورائٹیز تھیں میرے پاس، اور یہ ہینگ ہوئے ہوئے ہوتے تھے، پبس بھی ان کے بنتے تھے، لیکن اب آج کل میرے پاس نہ تو اتنے پلانٹس ہیں کیونکہ جگہ اس طرح کی موزوں نہیں ہے۔ یہ ہے چیزیس بروکن ہارٹ بھی جس کو بولتے ہیں، مونسٹر ایڈنسونی۔ یہ ہے جناب میری ماربل کوئین، جو کہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے، شکر الحمدللہ۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو میرا گارڈن؟ برگمانسیا بھی دیکھیں، یہ میں نے لاہور سے منگوایا تھا، حماد نے مجھے منگوا کے دیا تھا۔ اور جناب یہ دیکھیں
پھر سے میں آپ کو اپنا اب گارڈن کے یہ سائڈ دکھاتی ہوں. یہ میرا یہ بڑے بڑے پتے کیا ہے، مونسٹیرا، جو 3 لیوز کے ساتھ آیا تھا اور ماشاءاللہ سے ابھی بھی یہ میرے پاس چل رہا ہے. یہ ایک پلانٹ ہے جس پہ پرپل قسم کلر کے پھول لگتے ہیں اور یہ ابھی بھی میرے باہر والے لان میں لگا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں میں نے گرو بیگ کی پاکٹس بھی لگا دی تھیں، لیکن بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس تھا، کیونکہ پاکٹس میں نے دیکھا تھا کہ کچھ بھی صحیح طریقے سے گرو نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی میں نے سارے سیڈز لگائے تھے تو ایک بھی پلانٹ میرا اس طریقے سے گرو نہیں ہوا تھا. یہ تھوڑے بہت یہ ہو گئے تھے لیکن چلے نہیں تھے، تو یہ تو فیل ہو گیا. تو میں اس میں آپ کو اپنی سکسیس اور فیلورز بھی بتاتی جا رہی ہوں، چیلنجز بھی بتا رہی ہوں اور اپنی خوشیاں بھی شیئر کر رہی ہوں اور خود بھی یاد کر رہی ہوں، کیونکہ کبھی پاسٹ میں جائیں تو ہمیشہ پاسٹ تو پیارا ہی لگتا ہے. لیکن یہ والا میرا گارڈن جو تھا میرا سب سے خوبصورت گارڈن تھا، کیوں اس میں میری ہر پلانٹ تک ایکسیس تھی، ہر پلانٹ میری آئیز کے سامنے تھا، اپروچ میں تھا، اور میں ایزیلی جا کے ان کو دیکھ لیتی تھی. اور ایک پچھلا گارڈن بھی ہے، کسی دن وہ بھی دکھاؤں گی یادوں کے جھروکے میں جا کے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پلاسٹک پکڑا ہوا ہے، تو وہ اس لیے کہ میں نے یہ منگوایا اور جیسے ہی میں نے دیکھے بادل آئے ہیں تو میں نے کہا کہ اس پلاسٹک کو مجھے اپنے پودوں پہ ڈالنا ہے، ادروائز میرے بلب راٹ ہو جائیں گے. بارشیں بہت ہوتی ہیں اور ان میں پانی کھڑا رہتا ہے، تو میں کتنے پلانٹس کو جا جا کے ٹیڑھا کر کے رکھوں گی. تو ایک آئیڈیا آیا اور یہ جگہ اتنی موزوں تھی کہ میں آرام سے ان پہ پلاسٹک بھی ڈال سکی. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کافی کوئی میری ہینگنگس لگی ہوئی ہیں، کوئی پائپس لگی ہوئی ہیں، تو مجھے کہیں نہ تو کیل ٹھوکنے پڑے نہ کچھ کرنا پڑا، کیونکہ وہ بڑی آپ کو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ دیواروں میں اتنے سوراخ کرنے، اتنے کیل ٹھوکنے. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک بیمبو جو تھا اپنے باؤنڈری وال کے کارنر پہ رکھا ہوا تھا، تو میں نے جناب اس کے ساتھ اس کو ریپ کیا اور جو کپڑوں والی چٹکیاں ہوتی ہیں وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی، اور وہ لگا کے میں نے دوسری سائڈ سے اس کو، اور دوسری سائڈ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ کون ہے، ایک میرا ہڈن فنکار، میری شاہکار ببلی میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھی. اور یہ ہمیشہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ باجی تساڑا تے بس چلے تو پتہ نہیں اسی کیڑی کیڑی جگہ تے پودے لا لو، کیونکہ میرا کوئی برتن ٹوٹتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو میں نے کبھی بھی اس کو ضائع نہیں جانے دیا. میرے گھر میں بہت کم چیزیں ویسٹ میں جاتی ہیں، ہر چیز میں یا تو پلانٹس لگ جاتے ہیں یا آرٹس کا کوئی نمونہ بن جاتی ہے. جیسے یہ یہاں پہ ایک پیاری سی چڑیا لگی ہوئی ہے، خیر یہ تو میں نے نہیں بنائی اب یہ ایک اور چیز ادھر دکھاتی ہوں آپ کو. چیزوں کو پھینکنا عادت نہیں ہے میری، کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ری یوز کر لیں، اپ سائیکل کر لیں، ری سائیکل کر لیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، سارا گند بلا نہیں رکھتی ہوں. یہ دیکھیں کلاتھ کلپ لگا کے میں نے اپنے جو پودے ہیں ان کو بچانے کا پورا اچھا انتظام کر لیا، کہ پیچھے میں نے ایک باریک سی ڈوری باندھ دی، اور اس لیے کہ بارش ان کے اوپر ڈائریکٹ نہ پڑے. جب بارش پڑتی ہے تو بلبز راٹ ہو جاتے ہیں، روٹس راٹ ہو جاتی ہیں، پانی کھڑا رہتا ہے، اگر ڈرینیج کسی وجہ سے بند ہو جائے تو پودوں کو بہت نقصان ہوتا ہے. اب اتنے گملوں کا ڈرینیج ہول بار بار چیک کرنا آسان بھی نہیں ہے، یہ گریجولی کام کرنا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو بچانے کا کوئی انتظام کیا جائے. اب اتنی بڑی چھتری تو میں لا نہیں سکتی تھی، اور میرا اپنا گھر نہیں تھا، تو ریکلائنر یا کوئی ایسی چھت جو کہ پیچھے ہٹ جائے کچھ حصہ، تو وہ میں کر نہیں سکتی تھی. تو میں نے ایسا طریقہ سوچا جو کہ مہنگا بھی نہ ہو، چیزوں کو خراب بھی نہ کرے، اور میرے پلانٹس بھی اچھے طریقے سے خوش باش رہ سکیں. یہ سب ڈریسینیاں تھے بڑے بڑے لگے ہوئے تھے. یہ دیکھیں یہ اب میرے باقی یہ رہ گئے، یہاں پہ بھی لگانا ہے، ادھر تو پلاسٹک لگ گیا، اب اس سائڈ پہ بھی لگانا ہے. تو فنکاری تو ہے اور بڑے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ میں نے کتنے عمدہ طریقے سے کیا. شاباش صبوحی، میں تو اپنے آپ کو خود ہی شاباش دے رہی ہوں، ویل ڈن. کہ میں نے جو سجاوٹ کی چیزیں بھی لگائی ہوئی تھیں، اور جو میں نے اپنے پلانٹس لگائے ہوئے تھے جو میرے بچوں کی طرح ہیں، تو ان کو بھی میں نے ہر وقت کی بارش سے کیسے بچانا ہے، مونسون سے. تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ رسیاں باندھی ہوئی تھیں، اور وہ اس لیے باندھی ہوئی تھی کہ اس کے نیچے میں نے لائٹ ویٹ پلانٹس ہینگ کیے ہوئے تھے، جو کہ انگلش آئی وی کے تھے، جو دور سے اچھے لگتے تھے. انہی میں نے ڈال کے اپنے پلاسٹک اور کلاتھ کلپ لگایا. اور یہ جو آپ کو ایک ٹیرا کوٹا کی بیل نظر آ رہی ہے نا، یہ دیکھیں یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں، جو میں خود بھی بیلز بناتی ہوں، جو یہ والی بھی بیل ہے، جو چیز ٹوٹ جائے گی اس کو میں اپنے باغ کی زینت بنا لوں گی، کیونکہ ان کی بھی تو کوئی امپورٹنس ہے نا. وہ بیچاری زخمی اور ایسی چیزیں میرے باغ کی زینت بن جاتی ہیں، کچھ میرے پودوں میں آ جاتی ہیں، کچھ ٹوائز اگر ٹوٹ جائیں تو میں ان کے فیری گارڈنز بنا لیتی ہوں، اگر یہ بیلز ٹوٹ جائیں تو یہ میرے گھر میں لگ جاتی ہیں. میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی، اپنے نئے والے گارڈن میں بھی دکھاؤں گی، جو میرا ماشاءاللہ سے ایک پرماننٹ گارڈن ہے.
اور یہ دیکھیں جناب، آپ سے باتیں کرتے کرتے میں نے دوسری سائڈ کا پلاسٹک بھی کلپ کر دیا۔ اب دیکھیے میرا وہی گارڈن جو کہ آپ کو دور سے بالکل بغیر چھت کے پودے نظر آ رہے تھے، سب پہ پلاسٹک آ چکا ہے۔ یہ ہیں میرے فیری گارڈنز، ان پہ بارش نہیں پڑتی کیونکہ ان کے اوپر چھت ہے، لیکن جن پودوں پہ پڑتی ہے جو کھلے آسمان کے نیچے ہیں ان کو تو میں نے جناب بڑے اچھے سے کور کر دیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ میں نے اسی بارش کے اندر کھڑے ہو کے یہ سارا کام کیا تھا اور مجھے ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ یاد کیوں نہ ہو، اتنی محنت سے یہ ساری چیزیں کی تھیں، ایک ایک پودا اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، سیڈ سے، سیڈلنگ سے، کٹنگ سے، کچھ خرید کے، کچھ گفٹ لے دے کے، کچھ ایکسچینج کر کے، تو لمحے یاد ہیں کس طرح میں نے ان کو بارش سے بچایا۔ اور اب یہ دیکھیں جو ایئر پلانٹ سے ان کے اوپر وہ پلاسٹک نہیں آ رہا تھا تو میرے پاس ایک بہت پیاری امبریلا تھی رینبو کلرز کی، جو کہ ابھی بھی ہے، ٹوٹ گئی ہے، رکھی ہوئی ہے، اس کو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور ایئر پلانٹس بھی خوش ہیں، ان کو رنگ برنگی روشنی بھی آ رہی ہے جیسے رنگ برنگے وہ خود ہوتے ہیں، اور ان کو بارش بھی اس طرح سے نہیں پڑے گی اور وہ بچ جائیں گے۔ یہ انجوائے، سچ مچ انجوائے کر رہا ہے۔ اور ٹفن بیکیا بھی اس کے ساتھ ہی ہے، آلدو کہ اب یہ سارے پلانٹس میرے پاس نہیں ہیں، ختم ہو گئے۔ میں نے اپنے پودوں کو ایک دفعہ کہا تھا کہ جو بچ جائے گا وہی میرے ساتھ چلے گا، اگر تم اسی طرح مرتے جاؤ گے تو میں پہلے غلطی کرتی تھی، بار بار جو پلانٹ مرتا تھا میں خرید لیتی تھی، اب میں ان کو نہیں لاتی ہوں۔ اب اللہ کی آس پہ، اور جو ہارڈی پلانٹ ہے میرے پاس وہی چلتا ہے کیونکہ میرے سے بھی اتنی محنت نہیں ہوتی۔ اب بتائیے آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا؟ ایک تو ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے والا، اور یہ آنٹی کو بھی دیکھیں یہ سیر سپاٹے کرنے جا رہی ہیں، دوسرا یہ پودوں کو بچانے والا۔ یہ میرے سارے فیری گارڈنز ہیں، کسی دن ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ میرے سکولنٹ ہیں، یہ فٹونیا اور یہ مرانٹا اٹھا کے میں نے یہاں رکھ دیے تھے کہ ان کے اوپر چھت ہے اور ان پہ میں نے ڈال دی تھی چڑیوں والی نیٹ تاکہ چڑیاں ان کو کھا نہ سکیں۔ اور آپ اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور آپ کو میرے پلانٹس اور ایک میرا ماضی کا گارڈن کیسا لگا؟ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کامنٹس میں اپنی رائے دے دیں، بیل کا بٹن دبا دیں، میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔